اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور یہ حکم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ہو رہا ہے قرآن کریم کی صورت میں، کیونکہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے لیا میثاق، پکا عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ فرمایا اے محمدیو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، یاد کریں اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم ہرگز عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ گویا عبادت کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اللہ کے سوا تم کسی غیر کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس بات کا عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے، اور اس عہد کو پھر ڈسکس کیا جا رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو فرمایا جیسے عہد ان سے لیا تھا تو جو عہد پہ پورے اترے وہ عزت پا گئے۔ تو فرمایا محبوب کی امت، اگر تم بھی اپنے وعدے پورے کرو گے تو اللہ کے دربار سے عزتیں، شانیں، مقام اور مرتبہ تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو فرمایا عبادت اور بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے فرمایا احسانا، تو ہم نے انہیں کہا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان والا معاملہ جو ہے وہی کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت و بندگی کا تذکرہ کیا ہے، شرک سے بچنے کا اور عبادت و بندگی کو اپنانے کا اللہ نے عہد لیا، اور یقیناً وہ سب سے بڑا کام ہے۔ اور اس بڑے کام کے بعد اگر کوئی کائنات میں سب سے بڑا کام ہے نا تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو پھر دوسرے نمبر کے اوپر رکھا ہے، لیکن یہ ایک دوہرا حق ہے۔ والدین کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، انہیں اس انداز کی تعلیم دیں کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، اور اگر بچے ماں باپ کے فرما بردار بن گئے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا مقدر ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس دنیا کی زندگی میں اگر بچوں کا وجود موجود ہے تو وہ ماں باپ کی شفقتوں اور محبتوں کی مرہون منت ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بچہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے ان سے عہد اور وعدہ لیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو گے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، فرمایا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے، کوئی بات تجھے پسند نہ گزرے، یہ بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے کہ جب بعض دفعہ ان کے حواس ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، بابا جی ویسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا اگر ایسی پوزیشن میں بھی باپ یا ماں بات کر دے تو فرمایا تیرا حق بنتا ہے کہ انہیں آگے سے اف تک نہ کہنا۔ یہ جائے کہ تیرے باپ کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، اللہ نے معرفت عطا کی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے، اور اگر وہ بہتری کی بات کرتا ہے تو فرمایا پھر زیادہ حق ہے کہ تو اسی کی بات کو قبول کر اور اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے پرندے کو پیچھے چھوڑ دے۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ اتنے سلوک کریں۔ پھر ارشاد فرمایا وَذِی الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں فرمایا قریبی رشتہ داروں کا بھی حیا کریں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ایک رشتہ داری والا رحم ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا یہ وہاں معلق ہے، فرمایا جو رشتہ داری کو جوڑے رکھتا ہے فرمایا وہ وہاں عرش کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور جو رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے فرمایا گویا عرش الہی سے وہ ٹوٹ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں، پھر ارشاد فرمایا والیتاما، اور جو معاشرے کے اندر یتیم لوگ ہیں فرمایا یتیم لوگوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا جائے، یتیموں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، یتیموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش اور محنت کی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کی آمدنی ان کے اخراجات کو میٹ نہیں کر رہی، جن کے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں باوجود وہ آمدنی کر رہے ہیں، ان کی آمدنی ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس یا چھوٹا موٹا کاروبار ان کے پاس ہے، یا چھوٹی موٹی نوکری یا جاب ان کے پاس موجود ہے، کام بھی کر رہے ہیں لیکن خرچے زیادہ ہیں، عیال زیادہ ہے تو ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، فرمایا ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں کہ وہ مانگتے تو نہیں کسی سے لیکن انہیں ضرورت ضرور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ بھی ضرور پورا کیا کریں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ وہ بات ہے جسے میں کہوں نا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مرکز بیان بنا کر پیش فرمایا ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، یہ دین کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتی ہے، زبان کا کنٹرول اور زبان کا قابو رکھنا۔ میرے اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَقُولُوا، اور ہم نے ان سے اس بات کا بھی عہد لیا کہ تم کہا کرنا لِلنَّاسِ، لوگوں سے حسنا، ہمیشہ اچھی بات، لوگوں سے جب بھی بات کرنا فرمایا بھلے کی بات کرنا، اچھی بات کرنا اور پیاری بات کرنا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندے تو دنیا کے اندر سراپا حسن بن کے زندگی بسر کرنا، کہ تیری زندگی سے لوگوں کو حسن اور خوبصورتی ہی ملے، تکلیف نہیں ملنی چاہیے کسی صورت کے اندر بھی، یہاں تک کہ اگر تو بات بھی کرے تو تیری بات سے بھی لوگوں کو حسن ہی دکھائی دینا چاہیے، تیری باتوں سے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی باتیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اتنی باتیں بیان فرما کے پھر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا اب جب اتنے کام تم کر چکو گے نا، فرمایا پھر تم ایک نماز بھی پڑھ لو گے نا تو وہ ایک نماز تمہیں اللہ کے دربار کا مقبول کر دے گی، اللہ کے دربار کا مقبول کر دے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اہمیت کس چیز کی ہے، وہ جو حقوق ہیں، چاہے والدین کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں مسکینوں کے حقوق ہیں، عامۃ الناس کے حقوق ہیں، اللہ نے ان تمام حقوق کو نماز سے بھی مقدم رکھا ہے۔ یقیناً جو بندہ حقوق پورے کر رہا ہے اسی کی نمازیں قبول ہیں، اور جو حقوق پورے نہیں کر رہا گویا وہ نماز کی لذت، وہ زکوٰۃ کی لذت، وہ حج کی لذتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا سنا ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، کعبے کا غلاف پکڑ لیتا ہے، اللہ کے حضور روتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ عرض کی گئی حضور کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا ماں باپ کا نافرمان ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو فرمایا جس نے ایسی زندگی بسر کی ہوئی ہے اس کا کیا میرا اللہ اپنے دربار میں مقبول فرمائے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر سٹوری بریک ہوتی ہے کہ فلاں جگہ کے اندر یہ فیکٹری پکڑی گئی اور اس فیکٹری کے اندر 2 نمبر دودھ تیار کیا جا رہا تھا، اور اگلا دن کیا ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کے مالک جو ہیں وہ پکڑ کے لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ظاہری طور پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ لگتا ہے کہ جن کا نام حاجی محمد شریف ہے، حاجی محمد شریف نام ہے، اور دیکھنے میں شکل و شباہت بھی، ٹوپی بھی ہوتی ہے، داڑھی شریف بھی انہوں نے رکھی ہوتی ہے، وہ سارے سلسلے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، گویا پتہ چلا کہ وہ حج کا چکر لگا آئے ہیں وہاں سے، لیکن انہوں نے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کیا، انہوں نے یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، انہوں نے مسکینوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، انہوں نے عامۃ الناس، وہ بندے کہ جن کے پاس ان کی فیکٹری کی پروڈکٹ جانی تھی،
گویا فیکٹری کی پروڈکٹ تیار کرتے ہوئے بھی اپنا منافع اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن لوگوں کے ساتھ بھلا، لوگوں کے ساتھ احسان، لوگوں کے ساتھ نیکی، اسی سلسلے کو ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہیں تو پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر پس پشت ڈال کے نماز کی طرف آؤ گے، فرمایا پھر تمہیں تمہاری نماز سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر وہ ایک مقام ہے نا، فرمایا فویل للمصلین، کچھ نمازی بھی ہیں کہ جن کی نماز ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا کسی اور چیز کا سامان ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھ کے بھی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف ارشاد فرمایا نماز کے بعد وآتوا الزکاۃ، فرمایا پھر زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ تمام حقوق پورے بھی بندہ کرے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر اس کا ایک ایک ٹکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، وہ بندے کے لیے دنیا کے اندر صفائی ستھرائی اور پاکی کا سبب بنے گا، قبر کے اندر نجات کا سبب بنے گا، اور حشر کے اندر جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ سارا سال حرام کما رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر رہا ہے، لیکن حرام کے مال کے اندر سے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ادھر سے حق مارا ہے یتیموں کا، مسکینوں کا، قریبی رشتہ داروں کا، اور سال کے بعد دسترخوان بھی لگا لیا ہے، زکوٰۃ بھی دے، تو ایسے بندے کی زکوٰۃ کوئی قبول ہونے والی ہے؟ قبول نہیں ہونے والی۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، ان تمام حقوق کی لسٹ کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا ہے کہ لوگوں پہلے ان لوگوں کے حقوق پورے کریں، پھر میرے دربار کی طرف آئیں، میرے حقوق پورے کریں، تو فرمایا پھر عزتیں شانیں تمہارا مقدر بنے گی۔ فرمایا تم سے عہد لیا اس بات کا کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، لیکن یہ عہد لینے کے باوجود میرا اللہ اپنے محبوب کی امت کو یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا ثم تولیتم، اے بنی اسرائیل پھر تم تو پھر گئے تھے اپنے عہد سے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا وہ تو پھر گئے، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اب آپ جھانکیں اپنے گریبانوں کے اندر، آپ اللہ کے عہد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں یا آپ نے بھی منہ موڑ لیا ہوا ہے؟ اور اگر زندگی اللہ کے عہد سے منہ موڑ کے گزر رہی ہے تو پیارے بھائیو آج توبہ کا وقت ہے۔ اولاً اللہ کے ساتھ وہ جو توحید خالص ہے، وہ جو اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت والا سلسلہ ہے، اس رشتے کو قائم کیا جائے، شرک سے اور شرک کی گندگیوں سے اور شرک کی نجاستوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھا جائے۔ پھر اللہ نے والدین دے رکھے ہیں، زندہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کریں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش و مغفرت کر کے، ان کے لیے صدقہ و جاریہ کر کے، ان کے لیے صدقات کر کے ہمیشہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ پھر قریبی رشتہ داروں کے حقوق پورے کریں، یتیموں مسکینوں کے حقوق پورے کریں، اور عام لوگوں کے حقوق پورے کریں۔ فرمایا اے محبوب کی امت، بنی اسرائیل تو اس راستے سے ہٹ گئی تھی، تم نے کیا یہ راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اگر اپنایا ہوا ہے تو فرمایا تمہاری نمازیں تمہیں عزت دیں گی، پھر تمہاری زکوٰۃ تمہیں عزت دے گی، پھر تمہاری نماز حج تمہیں عزت عطا کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان حقوق کے اوپر تم کاربند نہیں رہو گے، فرمایا یاد رکھنا اگر وہ ذلیل ہو گئے ہیں تو پھر تم بھی ذلت سے بچنے والے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ذلت دنیا میں نہیں ہوگی، لیکن قبر کی پہلی رات لگ پتہ جائے گا کہ ماں باپ کے نافرمان کا انجام کیا ہے، لوگوں کا حق مارنے والے کا انجام کیا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ تو فرمایا وہ تو پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، سوائے بہت تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم، اے بنی اسرائیل بے شک تم، معرضون، تھے ہی پھر جانے والے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت قبول کرنے والی ہے، تو فرمایا قبول کرنے والی ہے، فرما برداری کرنے والی ہے، تو فرمایا جس نے فرما برداری کر لی وہ مومن ہو گیا، اور فرمایا جس نے نافرمانی کر لی وہ یاد رکھے کہ ایک دوسرا گھر دوزخ والا بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام عہد جن پہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں پورا کریں، میرا اللہ ہمیں وہ تمام وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔